السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز
باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ ایک آدمی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن خیر کے کام کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن خیر کے کام کا، بھلائی کے کام کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم سب یہ سنتے بھی ہیں دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا مبارک دن ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے پیدا کرنے والے کے ہم پر بہت احسان ہے۔ بولو بے شک اللہ نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اور میرے احسانات کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اور سانس کا آنا، سانس کا جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اس قدر احسان عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، اگر ہم سب کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائیں پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور اندازہ لگاؤ کہ جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی خوش اسی لیے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہے کہ میرے محبوب جنت میں داخل ہونے والی اگر کوئی امت ہوگی تو سب سے پہلے آپ کی امت ہوگی، اور آپ کی امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ کوئی امت اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتی جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کے دن کامیابی کا پروانہ نہ مل جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہمارے نبی کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا۔
اب صورت والوں معاف کرنا، صرف میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری بیوی خوش دیکھے تو نہ جانے کیا سے کیا درخواست ہو سکتی ہے، وہ ہر کوئی آدمی جانتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا فائدہ اٹھایا اور کیا فرمایا، میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگ لیجئے۔ حدیث شریف کے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ تو میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ما تقدم من ذنبها، وہ گناہ جو پہلے ہو چکے ہو، وما تأخر، اور وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وما اعلنت، اور وہ گناہ جو چھپ کر جو کلم کلا ہو جائے، وما اسرت، اور وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ اماں عائشہ نے ہمارے نبی کو خوش دیکھ کر درخواست کی کہ میرے محبوب مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے، میرے محبوب میرے لیے آپ اللہ سے مغفرت مانگ لیجئے۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نعوذ باللہ اماں عائشہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ شان والی عورت تھی، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہم شادیاں کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، اپنی چوائس کی شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا فیصلہ بھی اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے۔ اور ایسے موقع پر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے، جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، ایسے موقع پر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے ساتھ دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں اماں عائشہ خود فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم یہ تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کرتی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اس قدر پریشان کیا، بھوک نے اس قدر پریشان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بیٹھ نہ سکے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے، کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارو گے؟ ارے آپ اللہ سے کہیں گے، اللہ آپ کو روزی نصیب فرما دے گا۔ اور بولو، روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بہت روزی نصیب فرمائی۔ یہ ربیع الاول کی شاید آخری تاریخ ہے، 29ویں تاریخ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں بہت سے لوگوں نے ایک پہاڑ کو دیکھا ہوگا، احد پہاڑ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ اگر اللہ ہمیں یہ آفر کرے تو ہم تو تیار، اس لیے کہ حدیث شریف میں انسان کو ایک جنگل بھر کر سونا مل جائے پھر بھی وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسرا ملے تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب تکلیفوں میں زندگی مت گزارو، میرے محبوب پریشانیوں میں زندگی مت گزارو، اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونے کا بن جائے، بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے
مجھے فخر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی وجہ سے لڑے نہیں۔ اور حیات الصحابہ سیرت کی بہت زبردست کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل پر عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے محبوب میں ہمیشہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آخر آج آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آخر کیا بات پیش آ گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک نے اس قدر پریشان کیا ہے کہ بدن میں کمزوری آ چکی ہے، جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اس وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کی یہ بات سنی تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اس نبی کا یہ معاملہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور جسم کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں ہمارے نبی نے بھوک کو اپنی مرضی سے پسند کیا، اپنی مرضی سے چوائس کیا تاکہ میری امت کے غریب پریشان نہ ہو جائے، ورنہ اللہ نے تو آفر کی تھی میرے محبوب اگر میرے محبوب احد پہاڑ کے سونے کے بننے کی تمنا کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کر دے، ابو ہریرہ رونا بند کر دے، جو دنیا کی زندگی میں ثواب کی نیت سے تکلیفوں کو برداشت کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو تکلیفیں آتی ہے، بولو راحت دینے والا کون اور تکلیف دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ بعض دفعہ اللہ پاک تکلیفیں دیتے ہیں تو بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ تکلیفیں دیتے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کر لے، درجات کو بلند کرنے کا ارادہ کر لے تو تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کر دے، جو دنیا کی زندگی میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، ثواب کی نیت سے تکلیف کو برداشت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے قیامت میں حساب کو آسان فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دنیا کی زندگی تو میرے بھائیوں امتحان کی جگہ ہے، اصل رزلٹ ملنا ہے آخرت کی زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جن کو آخرت کی زندگی میں کامیابی کا پروانہ مل گیا، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو دنیا کی زندگی میں دنیا کے ایگزام میں کوئی پاس ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو ریزلٹ بتاتا ہے کہ دیکھو میرا ریزلٹ، اللہ نے مجھے کامیابی سے سرفراز فرما دیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور دنیا میں بھی کامیابی دینے والا بولو کون، اور آخرت میں بھی کون کامیاب کرے گا؟ اور کامیابی ملتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، دو جہاں کی کامیابی، یعنی تو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے،
لفظ کامیابی کا ترجمہ قرآن کریم میں فلاح سے کیا گیا۔ اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے تو ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی انسان کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو کیا بات کہی ہے؟ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے، شادیاں اپنی مرضی کے مطابق کرو گے، اولاد کی تربیت اپنی مرضی کے مطابق کرو گے، کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کرو گے، آپسی معاملات اپنی مرضی کے مطابق کرو گے تو ہوگا کیا؟ محمد کے طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اگر منزل چاہیے، کامیابی چاہیے تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانی ہوگی۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ قیامت میں لوگوں کو بتائیں گے دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، پچھتائیں گے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا تو اچھا تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری پھر موت آ جاتی تو اچھا تھا، ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں تو لوگ مال کی وجہ سے میری بڑی عزت کرتے تھے، لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے، لیکن آج مالداری کام نہ آئی، ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں تو میری بڑی بادشاہ تھی، میری ماتحتی میں میرے ہاتھ نیچے کئی ملازم کام کرتے تھے، کئی نوکر کام کرتے، لیکن آج بادشاہت کام نہ آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جو دنیا کی زندگی میں تکلیفوں پر صبر کرے گا، مصیبتوں پر صبر کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے قیامت میں حساب کتاب کو آسان فرما دیں گے۔ اور آپ نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ بات سنی ہوگی، حساب کتاب کے آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرمائیں گے دیکھتے ہی نامہ اعمال کو، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا کہ میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا مانگی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ اماں عائشہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تو تھی نہیں، شان والی عورت تھی، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات کو سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور اماں عائشہ اتنا خوش ہوئی کہ حدیث شریف میں لکھا ہے الحمدللہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوشی کے مارے اتنا ہنسی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر گود میں جا ملا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا ملا۔ اور جب آدمی زیادہ ہنستا ہے پیٹ پکڑ کر تو جھک جاتا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو خوش دیکھا کہ عائشہ کو میری دعا سے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی میں عائشہ ہنس رہی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا؟ کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اماں عائشہ نے فرمایا میرے محبوب کیسے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ کے مقدس اور آپ کے پاکیزہ ہاتھ میرے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ بولو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں سچے تھے، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کے الفاظ
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خوش دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کو میری دعا نے خوش کر دیا، تم کو میری دعا نے راضی کر دیا۔ اب ہمارے نبی فرماتے عائشہ اللہ کی قسم، یہ ہمارے نبی قسم کھاتے ہیں، ہمارے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی قسم کھا کر فرماتے عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دیا، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ احسانات کسی کے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، ہم نے پوری زندگی نافرمانیوں میں گزاری، ہم نے پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امت کے لیے دعائیں فرمائی، مغفرت کی دعا مانگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کو کسی سے محبت ہے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہیں، پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم گنہگار امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ تو آج سے طے کرو انشاءاللہ، دیکھو امت پر حالات بڑے زبردست ہیں، 2020 گزر گیا، 2021 گزرنے کو ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کی ذات کے بولو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ کہ آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ کون کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اور سب کچھ کرنے دھرنے والا کون، اللہ ہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا تھوڑی سی سردی تھی سوچا بھی نہیں تھا دنیا سے چلا گیا، تھوڑا سا بخار تھا سوچا بھی نہیں تھا دنیا سے چلا گیا، ارے تھوڑی سی کھانسی تھی سوچا بھی نہیں تھا دنیا سے چلا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حالات کے زمانے میں، پریشانیوں کے زمانے میں ابھی بھی مسلمانوں کو اطمینان قلب حاصل نہیں، بلکہ ہر وقت فکر رہتی ہے، ہر وقت انسان الجھن میں رہتا ہے، آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آئندہ اللہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہو، تم اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزارتے ہو، تم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں زندگی گزارتے ہو۔ یہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم ناراض مجھے کرتے ہو، تم میرے محبوب کو ناراض کرتے ہو، جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اور دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے میں پریشان ہوں، کوئی اپنی پریشانی کا الزام اپنی اولاد پر، کوئی کاروبار پر، کوئی دکان پر، کوئی محلے والے پر، کوئی پڑوسی پر، کوئی رشتہ داروں پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہ کن فیکن تو سمجھانے کے لیے کہا، ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پاک
نامناسب حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں حالات بگڑتے چلے گئے. لیکن حالات کو درست کرنے والا بھی ایک اللہ ہی ہے. ہر جگہ پر میں یہ خزانہ ہر ایک کو دیتا ہوں، اور میں اپنی جیب سے نہیں دیتا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے دیا ہے. آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں، عمل کرو گے انشاءاللہ. بڑا زبردست خزانہ ہے. اس خزانے کو ہم نے اپنی زندگی میں لے لیا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو. اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو. اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو. علماء تشریف فرمائے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت بولو نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. اور جب ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اور جب ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کرو. بڑا زبردست اجر ہے، بڑا زبردست ثواب ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتا ہے اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں. ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے بیماری کے دن ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں. اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے بیماری کے دن ہیں، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین دنیا کی زندگی شارٹ زندگی بولو ختم ہونے والی ہے، تو جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم تو تکلیف بھی ختم. لیکن علماء جانتے، بخاری شریف میں حدیث موجود، صحابی کو چونکہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے بولو ہوتی ہے، تھوڑی سی گرمی ہم برداشت کر سکتے ہیں، تھوڑی سی سردی ہم برداشت کر سکتے ہیں، زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو کیا آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟
بس وہ دعا بتا کر بات ختم کرتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے, ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے, طبیبوں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہے. اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے, حلال روزی کے معاملے میں پریشان ہے, اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا رہیں, اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا. ارے قرض میں ڈوب چکا ہے, اس کے پاس ادا کرنے کے کوئی اسباب نہیں, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے, اللہ قرض سے نجات نصیب فرمائے گا. گھر میں جوان بیٹی ہیں, گھر میں جوان بیٹا ہے, لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا, اس دعا کو پڑھے, اللہ آسمان پر نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا. الغرض دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں, جتنی راحتیں ہیں, تمام کی تمام راحتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے گا. اور وہ دعا اکثر کو یاد ہے, قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے, صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. نامناسب حالات میں اگر ہم یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے. بولو جس کی خود اللہ دنیا بہتر بنائے, اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے دکان کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے گھر کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ نہیں اجاڑ سکتا. دنیا کی زندگی پہلی ہے, اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی. پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ تو میری آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دے. کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ نماز پڑھنا چاہتے لیکن نماز پڑھنے کو دل چاہتا نہیں ہے. ارے نیک اعمال کرنا چاہتے لیکن نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے. تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک اعمال کا جذبہ پیدا فرمائے گا, ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا جو اعمال آخرت کو سنوارنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں. وقینا عذاب النار, اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی. حالانکہ وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا, اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی, مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے طبیب اور حکیم جواب دے چکے ہیں, وہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اب آپ کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے, جتنی اللہ توفیق دے. 1 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, لیکن میرے بھائیوں سارے وظیفے بعد میں ہیں, 5 وقت کی نماز پہلی ہے. اور میں نے شروع میں بتایا ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت کی, آخری وقت میں یہ پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو آج سے نیت کر کے جاؤ 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. وظیفوں کا اثر اسی وقت ہوگا جب ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہوگی. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت باقی سنت پڑھ.